بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ایشیا کے معاملات کے اندر کوئی بھی ملک ہو جس میں امریکہ کی مداخلت تھی، پچھلے 4 سے 5 سالوں میں پاکستان کی پالیٹکس نے ڈیموکریسی طور پہ اور دفاعی طور پہ اس طرح سے ان کی امریکہ کی ساری چالوں کو روندا ہے کہ اس وقت وہ مجبور ہو چکے تھے کہ پاکستان کو روکا کس طرح سے جائے۔ 2007 کے بعد کی اگر آپ تھوڑی سی تاریخ سی آئی اے کی اور را کی جو ایک مشترکہ طور پہ کارروائی تھی اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ آپ 2011-12 کی ذرا نیوز اٹھا کے دیکھیں، اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ایک بڑی کامن نیوز انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر آپ کو ملے گی کہ 2015 کا جو عالمی ایک نیا نقشہ جاری کیا گیا اس کے اندر پاکستان کے خطے کو نہیں رکھا گیا۔ یہ خبر اس وقت پاکستانی جو دانشور تھے، جو ڈیفنس اینالسٹ تھے، ان کے لیے بڑی تشویشناک تھی اور بڑا خطرناک ایک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی را اور سی آئی اے کے مشترکہ ایک کمبائن مشن کے طور پہ کہ پاکستان کو اس خطے کے اندر ہم 2015 سے پہلے تک جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، جس کے اس مقصد کو مشن کو حاصل کرنے کے لیے جس کے اوپر جو بنیادی طور پہ انہوں نے کام شروع کیے تھے ان میں سر فہرست پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا تھا، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا تھا اور پاکستان کے بیانیے کو جو پاکستانی ایک پیٹریوٹک بیانیہ تھا اس کو کمزور کرنا تھا۔ بلوچستان کے اندر بلوچ نیشنلسٹ جو تھے جن کے ساتھ پاکستان کے جو ریاستی ادارے تھے ان کی دشمنی پیدا کرنا، پھر کے پی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات عائد کرنا کہ یہاں پہ اسامہ ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دیں گے، کے پی کے کسی بھی ایک عام انسان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریول کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم کو اتنا سٹرونگ کر دیا گیا تھا کہ کراچی کو الگ ایک ریاست تھی اور اس کو جو ہے وہ پاکستان سے توڑنے کی باتیں کی جاتی تھیں۔ ایف سی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ایران کے ساتھ اتنے معاملات خراب کر دیے گئے کہ پاکستان وہاں پہ بھی کمزور پڑ جائے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا 70 سالوں میں کہ پاکستان کی عوام اور آرمی کے درمیان جو ایک محبت اور خلوص کا رشتہ تھا اس کو ختم ہوتے دیکھا گیا، اور 2008-9-10 کے اندر یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں پہ پاکستان کے جو جرنیل تھے وہ اپنے یونیفارم میں وردی کے ساتھ ہیڈ کوارٹرز میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ وہ ساری صورتحال تھی جو سی آئی اے کی طرف سے اور را کی طرف سے پیدا کی گئی پاکستان کو 2015 سے پہلے ختم کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حوالے سے تقدیر کچھ اور لکھ رکھی ہے اور انشاءاللہ اس تقدیر کو ہم سب مل کے پورا کریں گے، جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اور خراسان کے علاقے سے فوج راج کرے گی۔ اس سارے منصوبے کو پاکستان کی جو آئی ایس آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستان سے محب وطن تھے، انہوں نے اس کو نیست و نابود کیا۔ آپ کو آج کی خبر کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جب ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ ان کا جو مشن 2015 تھا اس کو کس طرح سے پاکستان نے ختم کیا۔ اچھا، جیسے یہ معاملات ہوئے اب وہ اپنے مشنز کے اندر ناکام ہو گئے، لیکن یہ کیسے پاسبل تھا کہ دشمن ہے اور وہ ناکامی کے بعد دوبارہ اٹیک نہ کرتا؟ تو اس کے ساتھ ہی پاکستان نے پھر جوابی کارروائی کے طور پہ بدلہ لینے کے لیے امریکہ کو افغانستان کے اندر بھی شکست دی۔ آج بھی جنرل حمید گل کے وہ الفاظ پوری دنیا کو یاد ہیں، شاید یہ ہم کہتے تو دنیا مانتی نہ، یہ ہمارے اوپر الزامات عائد کرتے، ہمیں پاگل بے وقوف کہتے، لیکن جنرل حمید گل نے کہہ دیا، اس لیے ان کا شکریہ کہ وقت ایسا آئے گا کہ دنیا دیکھے گی، تاریخ لکھے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، اور آج دنیا نے دیکھا۔ تو صورتحال جو ہے وہ پھر اس طرح کی ہوئی کہ اللہ نے پاکستان کی افواج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ایسا ہی کو فتوحات دینا شروع کر دی۔ افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، وہ بھارت کو شکست دینے کے حوالے سے ہو، پاکستان کے اندر جتنے عسکریت پسند گروہ تھے ان کو شکست دینے کے حوالے سے ہو، پاکستان کا چین کے ساتھ ایک مضبوط اقتصادی راہداری قائم کرنے کے حوالے سے ہو، امریکہ کی جتنی انویسٹمنٹ تھی، انڈیا کی جتنی انویسٹمنٹ تھی، جتنا ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، وہ ساری ختم ہو گئی۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب وہ دوسرے اپنے انڈیکیٹرز کی طرف آئے، دوسرے اپنے معاملات کی طرف آئے۔ اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جتنے اتحادی ممالک ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت امریکہ نے جو ہے وہ اپنی جو دوڑ ہے اس کو بڑا تیز کر دیا، اور ایشیائی خطے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اتحادی جو اس وقت ہیں وہ چین اور رشیا ہے۔ افغانستان تو ابھی خود اپنے معاملات کے حوالے سے بڑا ڈسٹرب اور تنگ ہے۔
تو اسی طرح جو دو بڑے اس کے یہ اتحادی تھے ان کو بھارت کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو ان کا بلاک اتحاد تھا پاکستان کے اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کا، اس وقت جو کام ہے وہ اپنے عروج پر امریکہ لے گیا۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ روس کے حوالے سے ہے۔ امریکہ نے آج جو ہے وہ روس کے 27 سفارتکاروں کے جو ویزے ہیں اس میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو 30 جنوری سے پہلے تک امریکہ چھوڑنے کا عندیہ بھی دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ ہو سکتا ہے اپنے ٹوٹلی سفارتکاری جو سارے معاملات ہیں وہ ختم کر دیں، اور ہم رشیا کے خلاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ 2 ہفتے پہلے ان کے ایٹمی کچھ جو جوہر ہیں، جو ان کے ہتھیار ہیں، ان کی بھی کارروائیاں امریکہ کی گئی رشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ تو صورتحال اس طرف بننے جا رہی ہے کہ اگر رشیا پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اس خطے کے اندر اور امریکہ کے خلاف جاتا ہے تو پھر ہم ان کی دم کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھیں گے اور کوئی بھی کسر ایسی نہیں چھوڑیں گے کہ ہم نقصان پہنچا سکیں پاکستان رشیا پاکستان چین اتحاد کے اوپر۔ تو سفارتکاروں کو جو ہے وہ 27 سفارتکاروں کو وہاں سے نکالنے کی دھمکی دے دی گئی ہے، بلکہ ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ اس ٹائم فریم سے پہلے سے جو ہے وہ امریکہ سے نکل جائیں، ورنہ پھر ہم خود آپ کو بے دخل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو دوسرا پاکستان کا بڑا اتحادی ملک ایشیا کے اندر چین ہے، اس حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ امریکہ کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑ رہا کہ پاکستان کو اس بلاک کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کے اتحادیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ پہلے تو اس نے بھارت کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خود اپنے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اس نے بھارت کو مروانے کٹوانے کے لیے آگے کر دیا اور لداخ کے اوپر معاملات کیے تاکہ چین وہاں پہ ڈسٹرب رہے اور پاکستان کا ساتھ نہ دے سکے، اور اقتصادی طور پہ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو، کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت اس کے اوپر اپنا اٹیک کر سکتا ہے۔ تو پہلے بھارت نے اس کو جو ہے وہ آگے کر دیا، اب جو ہے وہ امریکہ نے تائیوان کو باقاعدہ طور پہ ایک ڈیوٹی دے دی ہے کہ وہ چین کو ڈسٹرب کرے اور چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ خراب کرے۔ اسی لیے کل جب چین، بلکہ آج صبح کی خبر ہے کہ آج جب چین کے جو فضائی حدود ہے اس کے اندر وہ اپنے جہازوں کے ساتھ مشقیں کر رہے تھے تو تائیوان نے جان بوجھ کے جو ہے وہاں پہ اپنے جہاز بھیجے اور آمنے سامنے بھی جہاز وہاں پہ آئے فضائی حدود کے اندر، اور عین ممکن ہے کہ وہاں پہ چین کے ساتھ ان کا بھی کوئی ڈسٹربنگ پوائنٹ ہو جائے۔ تو یہ سارا امریکہ کا منصوبہ اور معاملہ صرف اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اتحادی ملک ہیں ان کو اندرونی معاملات کے اندر اور اپنے بارڈر کے معاملات کے اندر اتنا ڈسٹرب کر دیا جائے کہ پاکستان اس خطے کے اندر تنہا رہ جائے، اور پھر ہم بھارت کو گو ہیڈ دیں کہ وہ گلگت اور کشمیر والی سائڈ سے پاکستان کے اوپر حملہ کرے اور اس سارے خطے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ابھی کرونا کے نئے ویریئنٹ نے نکال دی ہے، اومیکرون نے، جس کو ایک نئی شکل دے کے ایک نئی وجوہات دے کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے پھر پوری دنیا کو بند کرنے کے جو منصوبے ہیں ان کو شروع کر دیا گیا تاکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کاروبار ڈسٹرب ہوں، وہ ہم سے آ کے پھر قرضہ لے اور ہم اس قرضے کے تحت اپنی شرائط ان سے منوائیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ون ورلڈ آرڈر کا ایک کنسپٹ رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم اپنی کارروائیاں تیز کر سکتے ہیں۔ مگر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکستان کو اور پاکستان کے دوستوں کو سرخرو کیا، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ پاکستان کی غیبی مدد کرے گا اور اس خطے کے اندر پاکستان انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ کا، اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت رکھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔